آپ کیسے اس اسٹیبلشمنٹ کو تمناؤں سے بٹی رسی سے باندھ سکتے ہیں جس کا وہ ادنا بابو بھی گورنر جنرل سے زیادہ طاقتور تھا، جس نے آزادی کے باضابطہ اعلان سے بھی 3 روز پہلے طے کر دیا تھا کہ وہ جناح صاحب سے زیادہ محب وطن ہے، لہٰذا جناح صاحب کی 11 اگست کی تقریر 12 اگست کے اخبارات میں منوان شائع نہیں ہو سکتی۔ 1 یونٹ کی تشکیل ہو کے سیٹوں سینٹوں میں شمولیت کا فیصلہ، حاضر سروس کمانڈر ان چیف کو وزیر دفاع بنانے کا فیصلہ، کہ مسلم لیگ کو ریپبلکن پارٹی میں بدلنے کا فیصلہ، ہر آئیڈیا بھلے اسٹیبلشمنٹ کا تھا مگر دلالی فرنٹ مین سیاستدانوں نے کی، اور پھر انہی سیاستدانوں کو اسی اسٹیبلشمنٹ نے کرپٹ، غدار اور نااہل قرار دے کے دلالی کا انعام بھی دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو اس لیے پھانسی نہیں ہوئی کہ وہ تیسری دنیا کے چیمپئن یا اینٹی امریکہ یا عوام کو طاقت کے کھیل میں سٹیک ہولڈر بنانے کے مجرم تھے، بلکہ ان کو دھوکہ دینے پہ پھانسی ہوئی۔ یعنی تم ایک عامر کے منہ بولے بیٹے کی حیثیت سے تمام اہم داخلی، خارجی و جنگی فیصلوں میں شریک، پھر اس کے جانشین عامر کی پاور گیم اور پاور ڈسٹریبیوشن کی گیم میں برابر کے حصے دار۔ ہم نے اپنا بندہ سمجھ کے تمہیں مکمل با اختیار بنایا اور پھر تم خود کو واقعی با اختیار سمجھنے لگے۔ اس کی سزا تو ضرور ملے گی۔ کیا نواز شریف کی کہانی ملتی جلتی نہیں لگتی؟ یاد ہے اصغر خان اور ان کا کراچی والا 10 لاکھ کا جلوس اور وزیر اعظم اصغر خان کے نعرے؟ کوئی شک بھی تھا تو اسے دور کرنے کے لیے فوجی قیادت کو خان صاحب نے خط بھی لکھ مارا، مگر 5 جولائی 1977 کے بعد کسی نے پلٹ کے اصغر خان کو پوچھا؟ ان کی تو مہران گیٹ والی درخواست بھی سپریم کورٹ کے کسی گودام میں دیمک کے رحم و کرم پہ ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو ضیاء آمریت کے خلاف جمہوریت پسندوں کی ہیروئن ہونے کے باوجود 88 میں پہلے سے طے شدہ مینیو کے تحت ہی کھانا آرڈر کرنے کی پابند بنائی جاتی ہیں، پھر نکالی جاتی ہیں، پھر ایک اور سویلین حکومت کے خلاف استعمال ہوتی ہیں، پھر نگراں حکومت میں شامل ہوتی ہیں، پھر نیم با اختیار وزیر اعظم بنائی جاتی ہیں، پھر نکالی جاتی ہیں، پھر نئی سویلین حکومت کے انتقام کا نشانہ بنتی ہیں، پھر جلا وطن ہوتی ہیں، پھر چارٹر آف ڈیموکریسی کی پابند ہوتی ہیں، پھر این آر او کے پھندے میں آ جاتی ہیں، اور پھر قتل ہو جاتی ہیں۔ الطاف حسین جناح پور کا خالق، را کا ایجنٹ، مگر وفاقی، صوبائی اور شہری حکومتوں میں بھی مسلسل حصے دار، ضیاء کی یادگار، پرویز مشرف کی آنکھوں کا تارا، 12 مئی کا ہیرو۔ آج وہی پرویز مشرف صاحب کہہ رہے ہیں میں کوئی پاگل ہوں جو ایم کیو ایم جیسی نسل پرست جماعت کی سربراہی کروں گا۔ جب آئی جے آئی، مہران گیٹ، ایم کیو ایم حقیقی، مسلم لیگ قاف، متحدہ مجلس عمل، ملی یکجہتی کونسل، دفاع پاکستان کونسل، متحدہ جہاد کونسل، پیپلز امن کمیٹی، پی ٹی آئی کی امپائرانہ انگلی، علامہ طاہر القادری کی سالانہ یلغار، لبیک، ملی مسلم لیگ، 23 رکنی مجوزہ مشرفی اتحاد، سندھ کا گرینڈ نیشنل الائنس، فوج اور عدلیہ کو احتساب بل سے متفقہ طور پہ باہر رکھنے کا پارلیمانی فیصلہ، قومی سلامتی سے متعلق فیصلوں اور سی پیک کی تفصیلات تک پارلیمان سے خفیہ رکھنے اور اسے اپنے ہی ہاتھوں بانجھ کلب بنا دینے کو برداشت کیا جا سکتا ہے، تو پھر بات بے بات اسٹیبلشمنٹ کا نام لے لے کے ٹسوے بہانے کی اوور ایکٹنگ سے کیا مل جائے گا؟ ایم کیو ایم پاکستان اور پاک سرزمین پارٹی کے ساتھ ایسا کیا نیا ہو گیا کہ پھر سے ادھم مچ گیا؟ نہ ہم میں ڈھنگ کا غلام بننے کی صلاحیت، نہ ہی زنجیر کھولنے کی ہمت، پر خواب ایسے ایسے کہ شیخ چلی بھی قدموں میں گر جائے۔ مثلاً جب میں بڑا ہو جاؤں گا نا، تب اسٹیبلشمنٹ کو وہ دھوبی پٹکا ماروں گا کہ الٹا دوبارہ اٹھ نہ پائے گی۔ بس ذرا ایک نیند اور لے لوں۔